وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کی ذات میں دیکھیں تو انسان کو اللہ رب العزت نے بینائی عطا کی، گویائی عطا کی، سماعت عطا کی، دل دماغ عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے عقل کے نور سے نوازا، مگر ان میں سے کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ پھر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی چیزیں بنائیں۔ سبزیاں دیکھیں تو ان کی انواع و اقسام انسان کو حیران کر دیتی ہیں، پھل دیکھیں تو قسم قسم کے، مشروبات دیکھیں تو حیران کن حد تک، مگر ان نعمتوں میں سے کسی پر احسان نہیں جتلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے لیے زمین کے اندر سب خزانے رکھ لیے۔ لوہا زمین سے نکلتا ہے، لکڑی جن درختوں سے لیتے ہیں وہ زمین سے نکلتے ہیں، ماربل زمین سے نکلتا ہے، شیشے کی اور زمین سے نکلتی ہے۔ ہمارے رہنے سہنے کی جو بھی ضروریات ہیں وہ سب زمین سے، مگر اللہ نے ان پر بھی احسان نہیں جتلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہوا کو بنایا، پانی کو بنایا، سورج اور چاند کے نظام کو بنایا۔ یہ پوری کائنات سجائی اللہ نے انسان کے لیے، مگر ان میں سے کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ ایک نعمت اللہ نے ایسی دی کہ دینے والے کو بھی دے کے مزہ آیا، اور اس نے بھی احسان جتلایا۔ کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح الفاظ کے ساتھ احسان جتلایا ہے۔ یہ نعمت بھی تو ایسی خاص نعمت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کما حقہ تعریف کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی تعریفیں خود رب کریم نے قرآن مجید میں فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو ان کے ذکر کی بلندی کا کیا حال ہوگا؟ ہماری زبانیں قاصر ہیں ان کی تعریف کرنے سے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں ہم تعریف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایک عربی شاعر نے نبی علیہ السلام کی منقبت پر 40,000 اشعار لکھے، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اس نے آخری اشعار یہ لکھے جن کا ترجمہ ہے تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔
عمریں گزر گئیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعریف نہ کر سکے۔ چنانچہ کہنے والے نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ آپ کی تعریف کا احاطہ ہم کر ہی نہیں سکتے، بس اتنی ہی بات ہے کہ اللہ کے بعد آپ ہی کا مرتبہ ہے، یہی ہے بات جو ہم آخر پہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے النبی الخاتم ایک کتاب لکھی اور اس میں 450 عنوانات لکھے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں جو آیا وہ جانے کے لیے آیا اور چلا گیا، لیکن ایک ایسا آیا کہ وہ آیا اور آتا ہی چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر۔ اقبال سہیل نے لکھا نبی علیہ السلام کے بارے میں، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کی منقبت میں لکھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ ایک اور شاعر نے لکھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، علم غیاب جستجو عشق حضور اضطراب۔ قریب کے زمانے میں حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول تھے، انہوں نے نبی السلام کی شان میں عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، ایسے کی تو کمی نہیں، اور محبت بھی بہت ہے، لہذا محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی ہر چیز اپنی کوالٹی میں سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر سوچئے کہ اگر ایک ماں اپنی اولاد کے لیے جب کوئی چیز چنتی ہے تو ایک ایک چیز سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہر چیز اس نے بہترین چنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے محبوب، لہذا اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک چیز چن کر عطا فرمائی۔ اس نقطے پہ ذرا غور کیجیے گا۔ ایک تو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات کے فضائل، یقیناً وہ تو بہترین ہے۔ آپ کو جو کچھ ملا، آپ کی ہر چیز میں اللہ رب العزت نے انتخاب لاجواب فرمایا۔
اس کو کہتے ہیں انتخاب لاجواب، بہترین چیز کو چنانا۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ کوئی اس کے لیے اپلیکیشن دے، دعا کرے، اور دعا کرنے کے لیے کس کو چنا؟ ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ۔ پہلے ان کو آزمایا، 4 امتحان لیے ان سے۔ ایک امتحان کیا کہ خود ان کو آگ میں کودنا پڑا، دوسرا امتحان اپنی بیوی کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم وہاں چھوڑنا پڑا، تیسرا امتحان اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا پڑا، اور چوتھا اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں، اور وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ امام، سبحان اللہ، وہ منصب اللہ نے عطا فرمایا۔ چنانچہ جب اللہ کا گھر بنا کر فارغ ہوئے تو رب کریم نے فرمایا میرے ابراہیم مجھ سے دعا مانگو، مانگو جو مانگتے ہو۔ ہم تو دنیا میں مزدور کو مزدوری دیتے ہیں نا، طے شدہ، اس لیے کہ جیب میں پیسے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے کام کر لیا، اب مانگو جو مانگتے ہو، ہم جو مانگو گے تمہیں دیں گے۔ تو مانگنے والے نے بھی واقعی پھر مانگنے کا حق ادا کر دیا۔ کیا مانگا؟ اللہ میں تجھ سے مال نہیں مانگتا، میں دنیا کا جاہ و جلال نہیں مانگتا، میں تجھ سے اور کوئی منال نہیں مانگتا، تو میرے ابراہیم مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اے رب کریم میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ نعمت مانگی جو اللہ کے خزانے میں ایک تھی، دوسری نعمت ایسی تھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی۔ ایک دعا مانگنے پر ان کو اسماعیل ملے۔ یہ اسماعیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسما کا مطلب ہوتا ہے سن، عیل کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، تو اسماعیل کا لفظی مطلب اے اللہ سن، یہ ان کا نام رکھا۔ تو ایک دعا مانگنے پر کون ملے؟ اسماعیل ملے، اور دوسری دعا مانگنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک چھوٹی عمر میں اللہ کے نام پہ خواب دیکھا، آوری، یہ محب بھی بات کر سکتا ہے نا، اللہ کے نام پہ قربان ہونا۔ تو پہلی دعا مانگی تو اللہ نے اپنا محب عطا فرما دیا، اور دوسری مرتبہ دعا مانگی اللہ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ کتنی بڑی ہے۔ ابراہیم کے لفظی معنی ہے بزرگی والے۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگی والے نبی کو چنا، جن کی پشت میں سے ہزاروں انبیاء آگے پیدا ہوئے کہ آپ دعا مانگیے۔ انہوں نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ، چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا قبولیت بن کر دنیا میں آیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب زمانہ قریب کا ہو گیا
تو دوبارہ پھر اطلاع دی جاتی ہے نا. ایک تو ہوتی ہے اذان کہ بھائی وقت ہو چکا کرو تیاری, اور جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو پھر اقامت. تو اقامت کے لیے مطلب ہوتا ہے نا کہ وقت قریب ہے. تو اللہ نے ایک تو ابراہیم علیہ السلام سے دعا منگوائی, فرمایا اچھا میں اپنے رسول کو بھیجوں گا. اور جب زمانہ قریب ہوا تو اللہ نے پھر اعلان کروایا, اور اعلان کروانے کے لیے کن کو چنا؟ عیسیٰ روح اللہ, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے آ کر کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے, اسمہ محمد, اسمہ احمد, جن کا نام احمد ہوگا. من بعد اسمہ احمد, قرآن مجید کے الفاظ ہیں. انہوں نے آ کر اعلان کیا. اللہ کی شان دیکھے, اعلان کرنے والا عام طور پر اسٹیج پر جب اعلان کرتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی اب میں آپ میں اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا, تو اس کو جلدی ہوتی ہے. اللہ نے بھی جلدی ایسی کروائی کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا, بن باپ کے بھیج دیا. اور پھر ایسا جلدی دنیا سے بلایا کہ موت کا بھی انتظار نہ کیا, آسمان پہ اٹھا لیا. اب میں اور آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا میرے اللہ. اور پھر آخر پر جب بیان ختم ہوتا ہے تو پھر وہی اسٹیج والے صاحب آ کے پھر پوری بات کا اختتام کرتے ہیں. اللہ نے بھی فرما دیا میرے محبوب آپ دنیا سے ہو کر جائیں گے, میں بعد میں اس اعلان کرنے والے کو پھر آپ کی امت میں سے پیدا کروا دوں, وہ آ کے پھر آپ کی شریعت کو نافذ کریں گے دنیا کے اندر. اللہ اکبر. تو دیکھیے دعا مانگی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے, اور اعلان کس نے کیا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو دنیا میں بھیجا تو نبی علیہ السلام کی ایک چیز پر غور کریں, سب سے اعلیٰ. مثال کے طور پر آپ کی زبان مبارک پر غور کریں. دنیا میں سینکڑوں زبانیں, عبرانی بھی تھی, سریانی بھی تھی, ہندی زبان بھی تھی, اور بھی زبانیں تھیں, مگر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان عطا کی. اگر آپ غور کریں تو دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے اعلیٰ عربی زبان, معنی و مفہوم میں بھی سب سے اعلیٰ. اب دیکھیں نماز پڑھنی ہونا تو کہنا پڑتا ہے انگریزی زبان میں آفر یور پریئر, تو 3 لفظ لگے. اردو زبان چونکہ عربی کے قریب ہے, کہنا ہو تو 2 لفظ بولنے پڑتے ہیں, نماز پڑھ. اور اگر عربی میں تو صلی, 1 لفظ. تو میرے مولا کیسی زبان ہے, جامعیت ہے, تھوڑے لفظوں میں زیادہ مفہوم واضح ہے, فصاحت ہے اور بلاغت ہے زبان میں. فصاحت اور بلاغت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں صاف آ جائے. فصاحت اس کو کہتے ہیں, اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. تو فصاحت بھی ہے, بلاغت بھی. عربوں کو اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے تھے. معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو زبان عطا کی بہترین زبان, آنگی اسی زبان میں بھیجا, اور پھر جنت میں زبان بھی وہی بنائی. جنت میں بھی سب کے سب جنتی اللہ کے فضل سے عربی زبان جاننے والے ہوں گے. سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی, سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی, مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی. تو جنت میں سب عربی ماشاء اللہ بولیں گے. تو زبان کے نقطہ نظر سے یہ محسوس ہوا کہ بہترین زبان اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ایک بات جگہ کو دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے کس جگہ اپنے پیارے حبیب کو بھیجا, مکہ مکرمہ. یہاں پر ان اول بیت وضع للناس, سب سے پہلا گھر جو عبادت کی نیت سے بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا. اول عالم, وسط عالم,
چنانچہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم وسط عالم میں واقعی ایسے ہے دنیا کے نقشے کو پھیلا کر دیکھ لیجئے بالکل جزیرہ عرب آپ کو وسط میں نظر آئے گا. تو اول عالم، وسط عالم، مرکز عالم، وہاں سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کنکری کو ڈالے نا سینٹر میں، تو پھر چاروں طرف ایک جیسی لہریں اٹھتی ہیں اور ایک وقت میں کنارے کو جا پہنچتی ہیں. اللہ نے بھی اپنے محبوب کو ایسی جگہ بھیجا، فرمایا میرے محبوب آپ یہاں سے دعوت کا آغاز کریں گے اور یہ دعوت ایک وقت میں دنیا کے ہر کونے تک پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو بیت المقدس میں بھی پیدا فرما سکتے تھے، یا بلاد شام میں سے کسی اور جگہ پیدا کر سکتے تھے. ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، مگر نہیں، مرکز اللہ نے پسند کیا. تو جگہ کے حساب سے دیکھیں تو بہترین جگہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اس کے بعد قبیلے کو دیکھیں. آج کئی لوگ بزرگی پاتے ہیں لیکن اگر قبیلہ دیکھیں تو ان کا اتنا اونچا قبیلہ نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اس میں بھی شان عطا فرمائی. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے تھے، بنو ثقیف، بنو نذیر، بکر بن وائل، یہ سارے قبائل تھے، لیکن ایک قبیلہ تھا قریش. قریش کا لفظ قرش سے بنا. قرش کہتے ہیں وہ جگہ جو حرکت نہ کرے، مستقل مزاجی کی وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا تھا. مستحکم قبیلہ تھا. تو تمام قبائل میں جو سب سے مستحکم، سب سے زیادہ عزت والا فضیلت والا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے پسند کروایا. قبیلے کے نام پر بھی نہیں انگلی اٹھا سکتا دیکھو جی یہ قبیلہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، نہیں، اس سے اچھا قبیلہ کوئی تھا ہی نہیں. ہر چیز پر آپ نظر دوڑاتے جائیں، ہر چیز بہترین چیز نظر آئے گی. زبان بہترین، جگہ بہترین، قبیلہ بہترین. پھر اس قبیلے کی آگے ایک شاخ تھی، وہ شاخ بنو ہاشم، بہترین. اتنے مہمان نواز تھے، کہا جاتا تھا کہ یہ تو آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کے بھی مہمان نواز ہیں. یعنی اتنا مہمان نوازی کرتے ہیں کہ بچا کھچا کھانا آسمان کے سارے پرندے بھی آگے کھا لیتے ہیں. ایسا مہمان نواز قبیلہ. پھر دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے جو دادا منتخب فرمائے وہ عبد المطلب. یہ عبد المطلب کون تھے؟ یہ نام تھا ان کا شیبہ. بہت خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت تھے. مگر جب پیدا ہوئے تو سر کے اندر بالوں کی ایک لٹ سفید سی تھی. اب سفید بال چونکہ بوڑھوں کے ہوتے ہیں اس لیے نام ان کا شیبہ پڑ گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ لڑکپن میں یتیم ہو گئے. تو والدہ ان کی مدینہ طیبہ سے تھی، وہ ان کو لے کر مدینہ طیبہ چلی گئی. ایک مرتبہ ایک حارثی شخص نے دیکھا مدینہ طیبہ میں کہ سب نوجوان تیر اندازی کر رہے ہیں، مگر ان میں سے ایک نوجوان ہے جو تیر مارتا ہے ٹھیک ٹھیک نشانے کے اوپر، اور تیر مارنے کے بعد وہ بڑے خوشی کے انداز میں ترنگ میں آ کر کہتا ہے کہ میں قریش کی اولاد ہوں، میرا نشانہ اپنی جگہ پر جا کر لگے، یہی بات مجھے سجتی ہے. اس نے پوچھا کون ہے؟ ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ فلاں قبیلے کا بچہ ہے، اپنی ماں کے ساتھ غربت کی زندگی گزار رہا ہے. وہ مطلب کے دوست تھے، وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے مطلب کو کہا کہ تمہارا بھتیجا، اور حال اس کا یہ کہ وہ غربت میں رہ رہا ہے اور تم اپنے علاقے کے سردار کہلاتے ہو، اتنی بھی تمہارے اندر جو ہے وہ انسانیت نہیں کہ تم اس کو اپنے پاس پالتے. مطلب نے کہا جب تک میں اس کو لے کے نہیں آؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. چنانچہ اسی وقت مدینہ گئے. اسلح کو کہا. والدہ نے ابتدا میں ہیزیٹیٹ کیا
مگر اس کو دوسروں نے سمجھایا کہ تو اکیلی اس کو نہیں پرورش کر سکے گی، غربت کی وجہ سے بچے کی صلاحیتیں اجاگر نہیں ہو سکیں گی، وہ بڑا قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے، ادھر اگر بھیج دو گی تو کل تمہارا بچہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ چنانچہ ماں نے دعاؤں سے رخصت کر دیا۔ چچا اپنے بھتیجے کو پیچھے بٹھا کر لائے۔ بھتیجا رستے کی وجہ سے میلے کچیلے سے کپڑے تھے، لڑکپن کی عمر تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک بچے کو بٹھا کر لا رہا ہے تو انہوں نے عام دستور کے مطابق سمجھا کہ وہ اپنے لیے کہیں سے غلام لے کے آئے، چنانچہ ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، کہنا شروع کر دیا۔ مگر اللہ نے ان کو خدادار صلاحیتیں دی تھی، معاملہ فہمی، قوت ارادی، حسن اخلاق، ہمدردی، یہ تمام صفات ان میں کود کود کر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ جب عبد المطلب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو قبیلے کے سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جیسا آگے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا امیر بنائیں اور بیت اللہ کی کنجی ہم اس کے حوالے کر دیں۔ عبد المطلب بیت اللہ کے والی کنجی بردار بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے دادا بھی وہ چنے جو بیت اللہ کے والی تھے، کنجی بردار تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک عزت اور شرف کی بات ہے۔ آپ کسی اور قبیلے میں پیدا ہوتے اور بیت اللہ کا والی کوئی اور ہوتا تو وہ کہتے جی کہ ہم شرف میں بڑھ گئے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز ایسی دی کہ کوئی شرف میں اس سے اعلیٰ کا یعنی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، جو ملی سب سے اعلیٰ چیز۔ چنانچہ دادا عبد المطلب، پھر اس دادا کے 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں میں سے کسی کے ہاں بھی اولاد ہو سکتی تھی نا، یا نبی علیہ السلام کی ولادت ممکن تھی، لیکن نہیں، ان میں سے بعض کے نام بتوں پر تھے۔ ایک چچا کا نام عبد العزا تھا جسے ہم ابو لہب کہتے ہیں، ایک کا نام عبد الشمس تھا، ایک کا نام عبد الحارث تھا، ایک کا نام تھا نوفل سخت جگہ، حمزہ لمبی جگہ، عباس پتھریلی جگہ۔ اب یہ چچاؤں کے نام تھے، تو اگر کسی کے ہاں ولادت ہوتی تو ہر بندہ کہتا دیکھو جی نام کیا تھا، نہیں، اللہ نے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو چنا جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ورنہ یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے جی کہ آپ کے والد کے نام کے ساتھ تو کسی بت کا نام لگا ہوا تھا، نہیں، عبداللہ کو چنا۔ عبداللہ بھی اپنے والد کی طرح انتہائی خوبصورت تھے، چہرے پہ نور چمکتا تھا۔ ایک نصرانی عورت تھی، اس نے جب دیکھا تو اس نے کچھ نشانیاں سنی ہوئی تھی، تو اس نے حضرت عبداللہ کو خود پیشکش کی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ نکاح نہیں کرتے تو ویسے ہی مجھے اپنے پاس رکھ لیجیے، میرے ساتھ ویسے ہی تعلقات قائم کر لیجیے۔ حضرت عبداللہ اس وقت جوان تھے، فرمایا نہیں، میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان ماں اور باپ کے ذریعے سے منتقل ہوتا رہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک درمیان میں کوئی ایک بھی کبھی زنا کا مرتکب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو والد دیے ان کا نام عبداللہ، حبیب اللہ تھے۔ وہ کیسے کہ عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اگر 12 بیٹے ہوئے تو ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ جب انہوں نے گرا ڈالا تو 12 بیٹوں میں سے عبداللہ کا نام نکلا۔ اب ہر ایک نے کہا کہ اتنے چاند سے بچے کو نہ تم ذبح کرو، تو بھائی کیا کروں، نظر پوری کرنی ہے، منت مانی تھی، ان کا اس کے بدلے اونٹ ذبح کر دو۔ اچھا، اب عبداللہ کو ذبح کروں یا 10 اونٹ؟ عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ کو ذبح کروں یا 20 اونٹ؟ عبداللہ کا نام۔ 30 اونٹ 40 اونٹ کرتے کرتے
جب 100 اونٹوں کے ساتھ کرا ڈالا تو اب اونٹوں کا نام نکلا. چنانچہ عبدالمطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کیا اور عبداللہ کو ذبیح اللہ کہا جانے لگا. چنانچہ ایک عربی شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہا کہ ابن الذبیحین، اے دو ذبح ہونے والوں کے بیٹے. نبی علیہ السلام مسکرائے فرمایا ہاں میرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ تھے، میں ان کی اولاد میں سے. تو دیکھیے بہترین دادا بہترین والد. پھر اللہ نے ماں کے لیے کن کو منتخب کیا؟ بہت سارے قبیلے تھے، بہت ساری عورتیں لڑکیاں تھیں. ایک لڑکی کا نام خنسا تھا، لیکن خنسا کہتے ہیں موٹی شکل والی عورت. حربہ ایک لڑکی کا نام تھا، لڑنے والی. اس طرح کی کئی ناموں والی عورتیں تھیں، مگر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی خاتون کو پسند کیا جس کا نام تھا آمنہ، امانت والی. یہ اللہ کی امانت اس کے پاس رہنی تھی نا، تو اس کے لیے پھر امانت والا بندہ چاہیے ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. کیا نام پسند کیا؟ آمنہ. اتنا خوبصورت نام، برکتیں، رحمتیں. اللہ اکبر. امانت والی اس لیے کہ ان کے اندر اتنی اچھی صفات تھیں کہ پورا قبیلہ اس بچی کے حسن اخلاق پر ان کی تعریفیں کیا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خاتون سے شادی کی. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو آپ کہیں تشریف لے گئے تھے، تو آپ کی اہلیہ گھر پر تھی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا خیریت کے بارے میں، کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، بس تنگی ہے خرچے کی اور کھانے پینے میں. یعنی اس نے چند لفظ طریقے سے کہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا جب تمہارا خامد آئے تو اسے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لو. نے بتایا کہ ایسے ایسے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے کہ وہ میرے والد تھے. اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب کیا تھا کہ یہ بیوی تمہارے لیے مناسب نہیں، تم دوسری بیوی کا انتظام کرو. چنانچہ انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا، ان کو فارغ کر دیا. پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ آنا ہوا، دوسری بیوی سے پوچھا. اس نے کہا جی الحمدللہ میرے خامد اتنے نیک ہیں، اتنے اچھے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں. بڑی تعریفیں کی اس نے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا جب تمہارا خامد آئے تو کہنا کہ تم اس کی حفاظت کرنا، یہ چوکھٹ تمہاری بالکل تھی. اسماعیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا، بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد تھے اور مجھے کہہ گئے کہ تمہاری یہ بیوی اچھی ہے، تم اسے عزت قدر سے رکھو. اب یہاں پر مورخین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی عورت کو کیوں طلاق دلوائی اور دوسری عورت سے نکاح کروایا؟ اس لیے کہ پہلی عورت نے ناشکری کے الفاظ کہے تھے. اللہ رب العزت نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ میرے محبوب کا جو معاملہ آگے چلے گا نسل در نسل، تو درمیان میں ایک بھی عورت ایسی نہ ہو جو اللہ کے ناشکری کے لفظ کہنے والی ہو. والدہ سبحان اللہ آمنہ، امانت والی. اور واقعی اللہ کی امانت اس کے پاس آنی تھی نا، یہ اللہ کی امانت. اس لیے کہتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی عنہ کے پاس لوگوں کی امانتیں لکھوا دی تھیں. اللہ نے حضرت علی عنہ کو پسند فرمایا لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے، اور صدیق اکبر کو پسند فرمایا صدیق میری امانت کو تم مکہ سے مدینہ پہنچا دینا. آمینہ یہ نام پسند کرنا ہے. پھر آگے دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی سب سے بہترین، آپ کا نام احمد. قرآن مجید میں احمد کا مطلب وہ ہستی جس نے اللہ رب العزت کی اتنی تعریفیں کی ہوں،
اتنی تعریفیں کی ہوں کہ ساری مخلوق میں کسی نے اتنی تعریف نہ کی ہو. اللہ. اور واقعی یہ شان نبی علیہ السلام کی تھی. اور محمد اس کا مطلب وہ ہستی کہ جس کی تعریفیں اتنی کی گئی ہوں کہ مخلوق میں کسی کی اتنی تعریف نہ کی گئی. آپ احمد بھی اور محمد بھی دونوں نام آپ کا سچ فٹ بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. تو نام بھی بہترین, اور ایسا نام پہلے کبھی رکھا بھی نہیں گیا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی جو زبان عربی وہ بہترین. آپ جس جگہ پر ولادت ہوئی, تشریف لائے, وہ جگہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ, ام القری. آپ جس قبیلے میں تشریف لائے, قبیلہ بہترین. جس شاخ بنو ہاشم میں آئے, وہ شاخ بہترین. آپ کے دادا بہترین متولی تھے بیت اللہ کے. آپ کے والد عبداللہ بھائیوں میں سب سے بہترین. اور پھر آپ کی والدہ ماشاء اللہ آمنہ, کیسا بہترین نام. اور وہ کس قبیلے میں سے تھی؟ بنو زہرہ میں سے. بنو ثقیف میں ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے شاخوں والا, بنو نذیر کانٹوں والا, اور بنو زہرہ تر و تازگی والا. بنو زہرہ قبیلے. اللہ. نام مبارک پر غور کریں تو ذرا دیکھیے, آدم علیہ السلام کا نام, اس کا مطلب گندم گو. نوح علیہ السلام نوحہ کرنے والا. زکریا علیہ السلام سبق والا. ادریس درس والا. یوسف افسوس والا. یعقوب بعد میں آنے والا. موسیٰ پانی سے نکالا ہوا. عیسیٰ سیاحت والا. تو تمام انبیاء کے نام اعلیٰ ہیں, مگر ان کے معنی پر ذرا غور کیجئے. اور پھر اس کے بعد ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد. وہ ہستی کہ جس کی اتنی تعریفیں کی گئیں کہ کسی اور کی تعریف نہیں کی گئی. اور وہ ہستی جس نے اللہ کی اتنی تعریفیں کی کہ کائنات میں اتنی تعریفیں کسی اور نے نہیں. آپ محمد بھی اور احمد بھی. اللہ اکبر. پھر آگے ذرا دیکھیے قبیلے کا دایا کا انتخاب. اب دایا کا قبیلہ کیا تھا؟ بنو سعد. سعد کا مطلب ہوتا ہے سعادت والا, نیک بخت. تو سعادت والا قبیلہ. اور جو دایا تھی ان کا نام حلیمہ, حلم والی. واہ میرے مولا. عام طور پہ جو بچے پالتی ہیں نا عورتیں, تو کئی مرتبہ چھوٹا بچہ روتا ہے تو وہ جلد بازی میں جھڑک دیتی ہیں, تھپڑ لگا دیتی ہیں, کھینچ کے اٹھا لیتی ہیں, نیچے ڈال دیتی ہیں. غصے کا اظہار کتنا کر مارتی ہیں, اس لیے کہ حلم نہیں ہوتا. اور اس میں انہوں نے تو اللہ کے محبوب کی پرورش کرنی تھی. اللہ نے فرمایا چھوٹے ظرف والی کام نہیں آئے گی. بچے کئی دفعہ ناز بھی تو کر لیتے ہیں نا, کئی دفعہ روٹ بھی جاتا ہے ماں سے, اور پھر ماں مناتی بھی ہے اس کو. چھوٹا بچہ کرتے ہیں نا ایسے. اللہ اکبر. تو یہ نخرے تو وہی اٹھائے گی نا جس کا ظرف بڑا ہوگا, جس میں علم بہت ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے دایا کو چنا تو دایا کا نام کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ. اللہ اکبر. علم والی بھی تھی, سعادت والی بھی تھی. بنو سعد قبیلے میں سے. پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے لیے بیویوں کو چنا. یہ ایک مستقل لمبا عنوان ہے. ایک ایک بیوی ایسی کہ واقعی اپنی صفات میں بہت بزرگی اور شرف والی. چنانچہ خدیجہ. سب بیویوں کے ذرا نام ہی سن لیجئے وقت کی کمی کی وجہ سے, اور ان کے معنی, چونکہ اسم با مسمہ, ایسا نام ویسا انسان کا کام. خدیجہ حاجیوں کی خدمت کرنے والی. سودا آرام والی. عائشہ عیش دینے والی. حفصہ رات کو قیام کرنے والی. میمونہ بختوں والی. صفیہ منتخب کی گئی. زینب استغفار والی. ام سلمہ سلامتی والی. اور ام حبیبہ پیار والی.
اللہ نے بیویاں بھی دی تو ہر بیوی کا نام دیکھو، اور جیسا ان کا نام تھا واقعی ویسا ہی ان کا کام تھا. خود اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اللہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جتنی عورتیں ہو. یہ آیت بتا رہی ہے اللہ کی قرآن کی. تو دیکھو نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو بیویاں دی تو بیویاں بھی چنی ہوئی بیویاں. اللہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور آ کر نبی علیہ السلام کو ان کی تصویر دکھائی تھی. اس کو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا. ہاں میرے مولا. دیکھیں دنیا میں نیکوں پر بھی بہتان لگے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوایا، گواہی دلوا دی. حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، وشاہد شاہد من اہلہا، اللہ نے دودھ پیتے بچے سے گواہی دلوا دی. اور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ پر بہتان کافروں نے لگایا، منافقوں نے لگایا. تو اللہ تعالیٰ کسی بچے سے کسی سے گواہی دلوا سکتے تھے؟ نہیں. رب کریم نے فرمایا اور میرے محبوب آپ کی عزت کے بارے بات کر رہے ہیں، میں دلوں کا بھید جاننے والا پروردگار خود اس کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آگے دیکھیے بیٹوں کا انتخاب فرمایا تو نبی علیہ السلام نے بیٹوں کے نام رکھے قاسم، تقسیم کرنے والا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. ایک نام نبی علیہ السلام نے رکھا طیب، طاہر، پاک. ابراہیم، بزرگی والا. تو نام بھی دیکھو کیسے نام دیے، سبحان اللہ، بہترین نام. بیٹیوں کا انتخاب تو بیٹیوں میں زینب استغفار والی، رقیہ خامن کی خدمت کرنے والی، ام کلثوم بچوں کی تربیت کرنے والی، فاطمہ دوزخ کی آگ سے آزاد. بیٹیوں کے ناموں کی ترتیب دیکھیے. پھر دیکھیے یہ تو گھر کے لوگ تھے نا، پھر گھر کے بعد انسان کے دوستوں کا حلقہ شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ نے نبی کے یار کون سے پسند فرمائے، سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، عشرہ مبشرہ، صحابہ. فرمایا الصحابۃ کلھم عدو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سارے کے صحابہ عدل والے صحابہ. فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند، جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. دوست بھی چنے تو ایسے. واہ میرے مولا. پھر آگے دیکھیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے کتاب بھی چنی تو کون سی؟ قرآن. پہلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ کتابیں ہیں فقط، کتابی شکل میں آ گئی تھیں، صحیفوں کی شکل میں آ گئی تھیں. مگر نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو کلام عطا کیا وہ کیا ہے؟ وہ کلام اللہ. نبی اسلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ. قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنا کلام عطا فرما دیا، اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا. سبحان اللہ. دیکھیے ذرا اللہ رب العالمین. اللہ کون ہے؟ رب العالمین. اور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین. اور قرآن کو دیا تو فرمایا ذکرا للعالمین، جہان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. اور بیت اللہ دیا تو فرمایا ہدی للعالمین. میرے مولا کیا عزتیں بخشی آپ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دین دیا اللہ نے تو کون سا؟ الیوم اکملت علیکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہترین دین. پہلے والے جو ادیان ہیں ان کے نام کسی نہ کسی شخصیت کی طرف یا قبیلے کی طرف.
چنانچہ عیسائی اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ان کے ماننے والے یہودی یہودا قبیلے کی طرف اشارہ. لیکن ہمارے دین کا مطلب کیا؟ اسلام سلامتی والا دین. سبحان اللہ. معنی مختلف ہیں اور واقعی یہ دین ایسا ہی دین ہے. اللہ کا کتنا کرم اور احسان کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا. تو اب اس سے کیا پتہ چلا؟ درخواست دینے والا بہترین، پھر جس کی نسل سے آپ آگے تشریف لائے اسماعیل ذبیح اللہ وہ بہترین، پھر عیسیٰ روح اللہ وہ بہترین، پھر دادا اپنے وقت میں سب سے بہترین، والد اپنے بھائیوں میں بہترین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بہترین، قبیلہ بہترین، شاخ بہترین، پھر آپ جس جگہ پر آئے وہ جگہ مرکز عالم سب سے بہترین، پھر آپ کے لیے جو بیویاں سب سے بہترین، بیٹیاں سب سے بہترین، بیٹے سب سے بہترین، دین ملا سب سے بہترین، قرآن ملا سب سے بہترین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو حسن و جمال عطا کیا. سبحان اللہ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ اکبر. واللیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا. رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایسا حسن عطا فرمایا اللہ رب العزت کے اپنے پیارے حبیب کو. دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. گر نہ ہوتا عام نہ جایا، امت کا غم کھانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اللہ کے پیارے حبیب جن کو اللہ نے ہر چیز بہترین عطا فرمائی، اس ہستی کے دروازے پہ ہم حاضر ہیں، اس پیار میں ہم حاضر ہیں. آپ کو اللہ نے رہنے کے لیے جو شہر دیا وہ بھی مدینہ منورہ طیبہ توبہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بہترین شہر عطا فرمائے. سبحان اللہ. بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ظفر علی خان نے محفل لوٹ لی بات کر کے. دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں. اللہ اکبر. دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں. شراب عشق نبی کو پی کر مزے مزے سے میں جھومتا ہوں. اللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما دے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنت سے مزین فرما دے، تاکہ جب ملک الموت آئے اعضاء کو ٹٹولے تو سنت نبوی سے مزین پائے، جب دلوں کو ٹٹولے تو عشق محمدی سے بھرپور پائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو اپنے دل میں یاد کر لیجیے. آج مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. وہاں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لے غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد
یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، نانا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا، یہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، معاف کیا جو مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنے پر خوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اے کریم آقا ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ ہماری اس جگہ کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ یہ برکات والی جگہ ہے، ہمیں برکتیں عطا فرما، اے اللہ یہ رحمت للعالمین کی جگہ ہے، ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما، اے کریم آقا اپنے پیارے حبیب کی سنتوں سے ہمارے ظاہر کو سجا اور اپنی معرفت سے ہمارے من کو منور فرما، اے اللہ یہاں سے دین آگے بڑھا اور پوری دنیا میں پھیلا، اللہ اس دین کو ہمارے گھروں میں بھی اے اللہ خوب پھیلا اور ہمارے گھروں کو اس دین کا گلشن بنا، ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا، ہمارے بچوں کو دین پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ اس دین کو ساری زندگی سینے کے ساتھ لگا کر رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما، میرے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ اپنی بھی سچی محبت عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سچی محبت عطا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو ہماری اپنی رحمت سے قبول فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی میں بار بار حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے ہو سکے تو مدینے میں آ کے مر جا، اے اللہ اگر مقدر میں آپ نے ایسا لکھا ہے تو ہمیں ایسی سعادت عطا فرما، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قدموں میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے حوض کوثر کا جام عطا فرما،